اجر عظیم سے ہمیں مالا مال کرتا ہے. یہ آفرز بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, سیزن کے دن بھی مقرر کرتا ہے. ان سیزن کے دنوں میں سے ان آفرز کے دن اللہ تعالیٰ جو آفرز رکھا ہے, ان آفرز کے دنوں سے, ان سیزن کے دنوں سے میرا اور آپ کا اور دنیا کے ہر مسلمان کا گزر ہو رہا ہے الحمدللہ. اس وقت یہ سیزن کے دن چل رہے ہیں ہمارے الحمدللہ. ان سیزن کے دنوں کے لیے ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ بولو بھائی. ماں بہنیں بھی اپنے اعمال کے, اپنے خواہشات کے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان سیزن کے دنوں کے لیے, اور 2 ماہ پہلے ماہ رمضان ہمارے لیے سیزن تھا الحمدللہ. ان سیزن کے دنوں کے لیے, ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں حاصل کرنے کے لیے, ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہم کہاں تک انتظار میں تھے. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے محترم دوستو, وہی کمپنی والا اگر آفر رکھنے کے دن قریب آتے تو ہم انتظار میں رہتے ہیں. جب سیزن کے دن ہمارے کاروبار کے آتے ہیں تو ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ سیزن کے دن آ رہے ہیں, چلو بھائی انتظامات کر لیں گے, چلو بھائی 1-2 لڑکوں کو نوکری میں رکھ لیں گے, بڑھ چڑھ کر کمائی حاصل کریں گے. اللہ اکبر. یہ تو ٹیمپرری دنیا ہے, ٹیمپرری زندگی ہے, ٹیمپرری خوشیاں ہی, ٹیمپرری فائدہ ہے. آپ کروڑوں کی جائیداد بھی کما لیں, آخرکار چھوڑ کر جانا ہے. ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. کئی لوگوں کو ہم خود اپنے کندھوں پر لے جا کر دفنایا کرتے ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہم قریبی رشتہ داروں کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی موت کے لیے, موت کے تعلق سے. تو میرے محترم دوستو, یہ ٹیمپرری فائدے کے لیے ہم رات دن انتظار کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کے لیے سیزن میں مقرر کر رکھا ہے. ابھی میرا اور آپ کا, دنیا کے ہر مسلمان کا گزر اس سیزن سے ہو رہا ہے. عشرہ ذی الحجہ, عشرہ ذی الحجہ سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے. تقریباً 8 دن یا 7 دن گزر چکے ہی میرے محترم دوستو. ہم کہاں تک نیکیاں حاصل کیے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی, اما عائشہ کے شوہر, مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک میں فرمایا, حدیث نمبر 969 میں یوں فرمایا, اے وہ لوگوں, عشرہ ذی الحجہ کے ان 9 دن میں اگر کوئی بھی کام کر لے, کوئی بھی نیکی کر لے, یہ اتنی افضل ہے, اتنی فضیلت والی ہے. ان 10 دنوں کے علاوہ, ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے 355 دن میں اگر کوئی نیکی کرے, کوئی ثواب کا کام کرے, کوئی خیر کرے, وہ نیکی ان دنوں کے نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. چاند دیکھیں نا, عشرہ ذی الحجہ کا چاند ہم دیکھ چکے ہیں. اس وقت سے عید کے دن تک جو بھی ہم کار خیر کرتے ہیں, ان کار خیر کے برابر 355 دن بقیہ بچ چکے ہیں نا. ان دنوں میں کیے ہوئے نیکی ان نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. شہنشاہ کائنات کے غلام اصحاب رسول نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, ان 10 دنوں کے علاوہ 355 دن میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکل جائے, جنگ لڑنے لگ جائے, دشمنان اسلام سے لڑنے میں لگ جائے, کیا وہ شخص بھی ان دنوں کے نیکیوں کے برابر اس کا بھی کار خیر نہیں ہوگا کیا؟ اللہ اکبر. ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے 355 دن میں اگر کوئی دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے لنگی تلوار لے کر میدان جہاد میں کود پڑا, لڑ رہا ہے, کیا وہ شخص بھی 355 دن میں کسی نہ کسی دن وہ کام کر لیا, کیا اس کی نیکی بھی ان 10 دنوں کے نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی؟ فرمایا میرے اور آپ کے نبی, مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, نہیں, جہاد کرنے کے لیے بھی اگر کوئی شخص وہ 355 دن میں اگر نکل
169 فرمایا میرے اور آپ کے نبی اما عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فلاں شخص ہو سکتا ہے ان دنوں میں وہ کام خیر کیا ہوگا، ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ نیکی کی ہوگی۔ جو شخص مکمل جائیداد لے کر، اس کی جو بھی آستی ہوتی ہے، اس کا جو بھی مال ہوتا ہے، اس کی جو بھی جائیداد ہوتی ہے، جنگ میں خرچ کرنے کے لیے مکمل لے کر نکل گیا اور خرچ کر دیا، اور وہ شہید بھی ہو گیا، وہ شہید بھی ہو گیا جنگ میں، اور پورا مال بھی خرچ کر دیا جنگ میں۔ جنگ سے واپس کوئی چیز نہیں بچی اس کی، نہ گھوڑا بچا، نہ مال بچا، نہ اس کا جان بچا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ وہ شخص ان دنوں کے نیکی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ، عشرے ذو الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ 355 دن میں اگر کوئی شخص ایسا کر لیا، پورا مال لے کر نکل گیا جنگ میں خرچ کرنے کے لیے، اپنی جان بھی لے کر نکلا کہ جنگ میں خرچ کرنے کے لیے، اس کی جان بھی قربان کر دیا، شہید ہو گیا، اور پورا پیسہ بھی خرچ ہو گیا جنگ میں، نہ اس کا گھوڑا واپس ہوا، نہ اس کا 1 روپیہ واپس ہوا، نہ اس کی جان واپس ہوئی۔ وہ شخص ان 10 دنوں کے نیکیوں سے بڑھ سکتا ہے، وہ نیکی ان 10 دنوں کے نیکی سے بڑھ سکتی ہے۔ ایسے عظیم و افضل دنوں سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تھے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جب چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات آواز سے کہتے ہوئے بازاروں کی طرف چلا جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، وہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، ان کو بھی ہم کو جیسا ذمہ داریاں ہی۔ آج کے دن نماز کو چلو بولتے ہو، مجھے ذمہ داریاں نہیں۔ آج کے دن روزہ رکھو بولے تو میں جاب کرنے والا بھائی، مجھے روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، میں بیوی بچوں کی پرورش کرنا ہے، میں کاروبار کرنا ہے، مجھے دکان ہے، مجھے یہ نیکیاں کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مجھے نہیں ہوتا۔ ظہر اثر بسر گیا، مغرب تو مجھے یاد نہیں، ظہر اثر بسر گیا، مغرب تو مجھے یاد نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا، فجر میں تو اٹھا نہیں۔ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ، افسوس ہے ان پر۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، غور کیجئے، چاند دیکھنا ہی تھا۔ ان 10 دنوں میں بھی تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے صحابہ بازاروں کی طرف آواز کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے نکل جایا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، جب بازار میں، دکانات میں بیٹھ کر اصحاب کرام یہ آواز سنتے تھے، تکبیرات سنتے تھے، تو وہ بھی آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ کیسا جذبہ تھا، کیسا یقین تھا، کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ ہم کو کیا ہو گیا ہے آج کے دن؟ آج کے دن ہم کو کیا ہو گیا ہے میرے محترم دوستو؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں؟ اللہ اکبر۔ مسلم شریف 1977۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، ایک حدیث پاک، ایک قانون دین اسلام کا ہمارے آگے آ رہا ہے۔ جو بھائی 1977 حدیث نمبر مسلم، جو بھائی قربانی دینا چاہتا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں دین اسلام کی تعلیم یہ مل رہی ہے، چاند دیکھے وقت سے قربانی دینے تک اپنے ناخن، اپنے بال نہ نکالے۔ چاند دیکھے جب سے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ نکالے، کوئی بھی بال، جسم نہ۔ میرے محترم دوستو، کچھ غلط فہمیاں کراتا ہے شیطان، شیطان کچھ فراموشیاں کرواتا ہے ہم سے۔ کچھ بھائی چاند دیکھنے سے پہلے 2-4 دن پہلے حجامت کرا کے رہتا، اس حدیث کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ پھر چاند دیکھنے سے پہلے کرواتے ہیں کچھ لوگ۔ کوئی بھائی 8 دن پہلے حجامت کروا لیا، 2 دن پہلے ناخن نکال لیا، ارے یہ چاند نظر آتا ہے، فوراً ناخن اور بال نکالنا ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کو تو ضرورت نہیں ہے نکالنے کی، اس کو تو نہ بال نکالنے کی ضرورت ہے، نہ ناخن کٹوانے کی
کے شاخوں کے پاس لائن لگا دیا کرتے ہیں ہمارے بھائی، وہ بھی ضرورت نہیں. اگر آپ کو ضرورت ہو تو نکالے، کبھی بھی نکال سکتے ہیں آپ. جانور ذبح ہوتے ہی فوراً ادھر جانور ذبح ہوتا تھا، میں دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے. جانور ذبح ہو گیا، خون جا رہا ہے، ادھر بیٹھ کر نیل کٹر لے کر ناخن نکالتے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو نکالے، ورنہ آپ 8 دن کے بعد نکال لو، 10 دن کے بعد نکالے، کوئی بات نہیں. صرف حدیث اتنی ہی ہے کہ چاند دیکھے جب سے جانور ذبح ہونے تک اس کو نہ کاٹے. پھر ایک اور بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے بھائیوں سے بہنوں سے، اللہ اکبر. ان 10 دنوں میں تو کیا زندگی میں ایک مرتبہ بھی وہ غلطی کرنا اس کی صحتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بھی نقصان ہے. دانتوں سے اپنے ناخن کٹ کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. قربانی کی نیت بھی کرتا ہے بیچارہ، قربانی کی نیت بھی کرتا ہے، اس کو باقاعدہ ممانعت کر دی گئی ہے دین اسلام میں ناخن کٹ کرنے کی، مگر عادتاً وہ ناخن اس کے دانت کے پاس چلے جاتے ہیں، کٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اسی کے کوئی اپنے ناخن سے دوسرے ناخن نکالنے کی عادت ہوتی ہے زندگی بھر، پھر اسی طریقے سے وہ نکالتے رہتے ہیں. یہ حدیث نہ کرے غلطی. غور کیجیے میرے محترم دوستو، جو لوگ ان 10 دن نہیں، جن کو عادت ہے اسی غلط عادت، ان 10 دنوں میں ہی نہیں، زندگی میں کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں اپنے دانتوں سے ناخن نکالنے کی. کئی ڈاکٹرز، کئی حکیم جس کے تعلق سے صحتی اعتبار سے نقصان ہوتا رہے ہیں. میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، احمد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ بھی دے رہے ہیں، اصحاب اکرام بھی دے رہے ہیں، ہم بھی جانور کو خرید کے قربانیاں دینا ہو رہا ہے، آخرکار یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانیاں ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، سنت ہم کیسے جانتے ہیں؟ سنت کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے ہی وہی سنت ہے ہمارے لیے، اور اصحاب کرام بھی کیے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہمارے لیے وہ عمل کیے وہ ہمارے لیے سنت ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ایسی تھی. چلو بھائی، 1-2 ہزار کا حصہ گائے میں مل گئے، قربانی ادا ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو گئی. کیا ویسی سنت تھی ان کی؟ ویسا کار خیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ بڑے جانور میں ایک حصہ مل گئے، 2000 3000 کا 1500 کا، ویسی تھی ان کی قربانی؟ کیا ایک بکرا خرید لیا 15-20 ہزار میں، اللہ کے راہ میں قربان کر دیا؟ کیا اس طریقے کی سنت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ اور کیجیے میرے محترم دوستو، وہ پیغمبر تھے، مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جس طرح پیدا کیا ویسا ہی پیدا کیا. ان کو الگ میٹیریل سے تو پیدا نہیں کیا، وہ بھی انسان تھے، مگر اللہ تعالیٰ پیغمبر کے شخص سے ان کو نوازا تھا. الحمدللہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانی کیا تھی؟ کیا مینڈا لے کر گئے قربانی کرنے کے لیے؟ کیا بڑے جانور میں ایک حصہ مل گئے؟ نہیں میرے محترم دوستو، اپنے نقطۂ جگر نور نظر اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں لے کر نکلے. اللہ اکبر. وہ فرزند، وہ بیٹا بھی کیسا تھا؟ سوال کیا ہے اللہ کا ہے، اے میرے ابا جان کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے آپ لے کر جا رہے ہیں جنگل و بیابان میں. اور کیجیے میرے محترم دوستو، جیسی کرنی ویسی بھری ہوگی میرے محترم دوستو. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز درستہ پیدا. میرے محترم دوستو، اسی طریقے کا ایمان آج بھی اگر کسی مسلمان کا ہو تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. کیسا ایمان تھا، کیسی قربانی تھی، کیسا دل تھا. لڑکے کے اوپر کتنی محبت. آج کوئی لڑکا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ اسی طریقے کی قربانی
की राह में। तुमको 3 बच्चे हो तो 2 बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना हो। अगर ऐसा कानून उसी तरीके से अल्लाह ताला अगर रख देता तो हमारा हाल क्या होगा? और कीजिए, पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने लौटे जिगर बेटे को लेकर जा रहे हैं जंगल में ज़िबा करने के लिए, 100% मुकम्मल तैयार हो जा रहे हैं। फिर बेटे के पास शैतान आकर कहता है तुम्हारा बाप तुमको ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है। अल्लाहु अकबर। नहीं, कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा नहीं करता, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये होने वाला नहीं, ये समझ गए। फिर उनको मालूम हुआ कि अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को उसकी राह में ज़िबा करें। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर उस लौटे जिगर ने, उस नूरे नज़र ने, उस बच्चे ने कहा अल्लाह का अगर हुक्म हो तो मैं अल्लाह की राह में ज़िबा होने के लिए तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। वो माँ भी वैसी ही थी, बीबी हाजरा। और कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सुन्नत तो इब्राहिम की है, मगर अल्लाह ताला हमको सिर्फ दुम्बा ज़िबा करने का हुक्म दिया है। सिर्फ जानवर 21,000 का, 15,000 का, 25,000 का, 30,000 का। मगर मेरे मोहतरम दोस्तों, जिसके अंदर शैतान रियाकारी करवाता है। और कीजिए, अभी मैंने आप लोगों के आगे खुतबा मसनूना के बाद हदीस तिलावत की है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह ताला हमारी नियतों को देखता है, हमारे इरादों को देखता है, हमारी ख्वाहिशात को देखता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नियतों में, हमारे इरादों में, हमारे ख्वाहिशात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से जज़ाए खैर हासिल करने का इरादा होनी चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, उस तरीके का इरादा शैतान रियाकारी पैदा करता है। अरे चलो भाई, वो जानवर लेकर आए, मैं ये जानवर लेकर जाऊंगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी लोगों में। चलो भाई, जब वो जानवर 30,000 का खरीदे, मैं 50,000 दाम खरीद कर मैं इंशाल्लाह शान कर सकता हूँ, लोग मुझे इज्जत देंगे माशरे में। अरे अब्दुल सत्तार भाई 50,000 का जानवर ले भाई, उन्होंने पैसे का मुँह देखे भाई, अल्लाह की राह में खर्च करते भाई, दिल खोल दो। अल्लाहु अकबर। फिर वो नमाजी नहीं रहता मेरे मोहतरम दोस्तों, वैसे भी कई लोग हैं, वैसे भी कई लोग हैं ईद उल अजहा के इंतजार में रहते हैं, 70,000 का जानवर, 60,000 का जानवर, 50,000 का जानवर खरीदते हैं, मगर जुमा नमाज अदा करता है वो। अभी मैं बोला ना, ज़ोहर असर बिसर गया, मगरिब तो मुझे याद नहीं, इशा में तो नशे में था, फजर में तो उठा नहीं। उस तरीके के अल्फाज उनके हुआ करते हैं, वो बड़े बड़े जानवर लाकर ज़िबा करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हदीस पाक में आ रहा है, जब क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। जो नमाज के सवाल में कामयाब हो जाएगा, जो खुशनसीब, वो तमाम सवालात में कामयाब हो जाएगा। जो बदनसीब, जो बदबख्त नमाज के सवाल में नाकाम निकलेगा, वो तमाम सवालात में नाकाम निकलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, खास करके ध्यान रखें, अगर कोई भाई जानवर खरीदे ही, आज तक वो पंजगारी नमाजी नहीं है, तो आज ही से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले अल्लाह ताला से, और 5 वक्त नमाज अदा करने की नियत और आरज़ू और फैसला कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाजमात नमाज अदा करूंगा इमाम के पीछे, 5 वक्त की नमाज मरते दम तक। इस तरीके की नियत कर ले मेरे मोहतरम दोस्तों। एक और एक नुक्ते की बात मैं आपके हो गया टाइम जी, और नुक्ते की बात मैं आप लोगों के आगे रखना चाहता हूं। जानवर तो खरीदते हैं, हदीस पाक में क्या आ रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जानवर खरीद कर परवरिश करके उसको तैयार करके मोटा ताजा करके अल्लाह की राह में ज़िबा करना है। मगर आज के दिन इस हदीस की मुखालिफत हो रही है, 10 में तकरीबन 8 अदवियों से मुखालिफत हो रही है। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने हमसाये में गौर कीजिए, हमारे ऊपर जो गुजर रहा है उस पर भी गौर करके देख ले। अगर आज नहीं गुजरा तो 2-4 साल पहले भी गुजर कर होगा, अगर आज नहीं तो मेरे ऊपर भी गुजरा है, मुझ पर, मेरे बच्चों पर भी ये बात गुजरी है। जज्बाती लोग पैसा रखकर जानवर लेकर आ जाते हैं, उस जानवर को उसके मकान में, उसके एरिया में, उसके मुकाम पर जो सुकून व इत्मीनान होता है, यहाँ पर हरगिज़ नहीं रहेगा। वहां पर जो चारा उसको वो आदी हो चुका है वहां के चारे से, वो चारा यहाँ पर हम उसको नहीं दे सकते। अगर ज्यादा से ज्यादा कीमती चारा भी हम चरवाएंगे तो यहाँ पर उसको रहने सहने के लिए सहूलत हम नहीं दे सकते।
ایک دھنگر کے گھر میں یہ جانور جو جس کا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے جانور کو، وہاں پر جو سہولت ہوا کرتی ہے جانوروں کو، یہاں پر ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دن بہ دن کم ہوتے جاتا ہے، کم ہوتے جاتا ہے، آخرکار عید کے دن تقریباً اس کو پہچانا نہیں جاتا ہے۔ ویسے جانور بھی تیار ہو جاتے ہیں آج کل، ادھر جانور بھی کم ہو جاتا ہے، جانور لایا سو آدمی بھی کم ہو جاتا ہے۔ دھوپوں میں لے کر پھر کر اس کو محنت کرنے کے باوجود وہ موٹا تازہ ہونے کے بجائے حدیث کے برابر وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث کی مخالفت ہوتی ہے یا نہیں؟ غور کیجئے میرے محترم دوستو، غور کیجئے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، لیو جو تول کر جانور دیتا ہے اس کے پاس خریدیے آپ لوگ، تول کر کے جی 1000 روپے یا کے جی 500 روپے کچھ بھی ہو، بہرحال ہم دام طے کر لے کر اس کو ایڈوانس دے کر آ جاتے ہیں۔ وہ تول میں وزن آنے کے لیے اچھے سے اچھا چراتا رہتا ہے، تول میں کانٹے میں وزن آنے کے لیے وہ اچھی سی پرورش کرتا ہے تمہارے جانور کی، وہ خریدیے۔ یا ایسا کیجیے کہ کل عید ہے، آج تقریباً 50 بکرے 100 بکرے آتے ہیں سینٹروں میں، وہاں جا کر جو جانور پیسہ گیا تو گیا، جو جانور بہتر ہے اس کو خریدی کیجیے، صبح صبح لا کر ذبح کر دیجیے، کیونکہ وہ جانور آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس جانور کی وہ پرورش کرتا رہا۔ آپ اپنے آرزو تمناؤں سے، اپنے بچوں کی آرزوؤں کے مطابق ہم جانور لے کر آتے ہیں، وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب اکرام کا عمل ایسا نہیں تھا، اصحاب اکرام جانور خریدتے تھے، باقاعدہ اس کو موٹا تازہ کرتے تھے، آخرکار الحمدللہ اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں فرمایا، عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے بہتر عمل کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی جانور کی قربانی کرتے ہیں نا، اس سے افضل، اس سے فضیلت والا عمل کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آخر کر یہ حدیث سنا کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا دیر سے آیا میں، تھوڑا ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ خیر، مسلم شریف 1162 حدیث نمبر، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 ذو الحجہ کا روزہ، 9 ذو الحجہ کا، یعنی عید سے پہلے دن، یعنی اب اس وقت اتوار پڑتا ہے روزہ، اتوار، غور کیجیے میرے محترم، 9 ذو الحجہ کا روزہ الحمدللہ اتنی فضیلت والا ہے، اتنا بابرکت ہے یہ عمل، اتنا عظیم و افضل ہے میرے محترم دوستو۔ 1 سال گزرے ہوئے ہیں، اور 1 سال جو گزر رہا ہے، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اللہ اکبر۔ اب یہ روزہ کچھ لوگ 2 روزے رکھنا بول کر شک میں پڑ گئے ہیں، یعنی عرفہ وہاں پر 1 دن پہلے ہوتا ہے، وہاں کے عید ہوتی ہے، اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں نا، مجھے شک ہوتا ہے، حدیث نہیں۔ ہمارا جو عرفہ، ہمارا 9 ذی الحجہ جو ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ یعنی عید سے 1 دن پہلے یہ جو اتوار پڑتا ہے، اس 1 دن رکھ لینی چاہیے۔ اگر کوئی ہمیشہ زندگی بھر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں یا جمعے کا روزہ رکھتے ہیں تو رکھ لیں، کوئی بات نہیں، مگر اس نیت سے نہ رکھیں کہ وہاں پر عرفہ کا دن ہے، اس دن بھی ہم روزہ رکھ لیں، پھر ہمارے 9 ذی الحجہ کے دن بھی روزہ، اس نیت سے رکھنا علماء کرام صحیح نہیں قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن بھی روزہ رکھا، الحمدللہ، چاند دیکھے جب سے دوسرے دن سے روزہ رکھا، اس نیت سے رکھ لیجیے آپ، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی اور کچھ روزہ رکھنا ہے رکھ لیجیے، کوئی بات